بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیف محمد خالد، شیف خالد کچن میں فرینڈز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہم بنائیں گے ایسے چکن کے شامی کباب جس میں آپ کو نہ سل بٹہ نہ چاپر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل ایزی بن جائیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکن کی شامی کباب بنانے کے لیے 3 پاؤ بون لیس چکن ہے یہ۔ اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے اچھے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے، اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا۔ 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ جائے گا پسا ہوا، اور یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے، یہ حسب ذائقہ جتنا آپ ڈالنا چاہیں آپ کی چوائس پر ہے۔ اور 4 گلاس پانی میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اسی میں ہم کو دال کو بھی گلانا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً 35 منٹ کے لیے اتنا پکائیں گے کہ چکن بالکل گل جائے۔ چلے ملتے ہیں 35 منٹ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے چکن کو چیک کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے زبردست، دیکھیں چکن اچھے سے گل گیا ہے۔ اب اس اسٹیج پہ آ کے یہ 1 پاؤ دال تھی، اس کو میں نے اچھی طرح 1 گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر دیا تھا۔ اب دال کو اس میں ایڈ کر دیں گے۔ باقی چکن جو ہے دالوں کے ساتھ اچھے سے گل جائے گا، اتنا گل جائے گا بالکل ریشے جیسا ہو جائے گا۔ اب اس کو دیکھیں، دال کو چکن کے ساتھ بالکل لو فلیم پہ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اور پکائیں گے تاکہ دال اچھے سے گل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں چنے کی دال کو چیک کرتے ہیں جو چکن کے ساتھ پک رہی تھی، ماشاءاللہ زبردست، دیکھیں چکن کی دال کتنے اچھے سے گل گئی ہے، اور چکن تو بالکل ہی اچھے سے گل گیا ہے، زبردست۔ اس کو اب ہم کسی میشر یا دال گھوٹنے کی مدد سے اس کو گھوٹتے بھی جائیں گے تاکہ اچھے سے میش کرتے جائیں گے، تاکہ چکن اور یہ جو چنے کی دال ہے اچھے سے میش ہو جائے۔ ہاں دوستو، دیکھیں کتنا زبردست چکن کا یہ شامی کباب بنے گا اور کتنا ایزی ہے، آپ آرام سے بنا سکتے ہیں، کوئی جھنجھٹ نہیں ہے اس میں۔ ہاں دوستو دیکھیں زبردست، اس کو آپ دال گھوٹنی یا متھنی لوگ بہت سے لوگ اسے بولتے ہیں، یا میشر کی مدد سے اس کو گھوٹتے جائیں، کتنا اچھا گھٹ رہا ہے، زبردست۔ اور دیکھیں کوئی جھنجھٹ بھی نہیں ہے شامی کباب بنانے کے لیے۔ یہ جو شامی کباب ہیں اس کو آپ رمضان میں بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ سحری میں یا افطاری میں آپ جھٹ پٹ اسے فرائی کریں اور کھائیں۔ ہاں دوستو دیکھیں، میں نے چولہے کو بند نہیں کیا تھا، دیکھیں پانی بھی اچھا خاصا خشک ہو گیا ہے، اور کتنا اچھا گھٹ رہا ہے، کتنا اچھا میش ہو رہا ہے، زبردست، اور کتنا ریشے دار کباب بن رہا ہے نا زبردست چکن کا۔ ہاں دوستو زبردست، ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا یہ میش ہو گیا ہے، کتنے اچھے سے گھٹ گیا ہے، پانی بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اب میں چولہے کو بند کر دوں گا، اب اس کو میں تھوڑا ٹھنڈا کروں گا، پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں دوستو دیکھیں چکن اور دال کو جو ہم نے میش کیا تھا، جو اچھے سے گھوٹا تھا، اچھے سے ہو گیا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے۔ اب اس میں 1 عدد انڈا جائے گا، یہ بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرے گا۔ نمک جائے گا حسب ذائقہ، اور ہری مرچ جائیں گی 3 سے 4، یہ بھی آپ کی حسب ذائقہ جتنا آپ ڈالنا چاہیں۔ 1/2 گڈی ہرا دھنیا جائے گا، 1/2 گڈی پودینہ جائے گا۔ اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ہاں دوستو دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا تھا، اور میں نے اس طرح کی پیٹی بنا لی ہے، یہ آپ کی چوائس پہ، آپ جتنی بڑی پیٹی بنانا چاہیں کباب کی آپ کی چوائس پہ۔ اس طرح کے میں تمام چکن کی پیٹیاں بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں دوستو دیکھیے زبردست، میں نے 3 پاؤ چکن میں ماشاءاللہ سے دیکھیے اتنے سارے میں نے کباب بنا لیے ہیں۔ اب اس کو ہم فرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں دوستو دیکھیں، میں آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ بتا دوں۔ تیل آپ جتنا استعمال کرنا چاہیں اتنا ڈالیے گا، اور تیل اتنا گرم، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو۔ اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ہاں دوستو دیکھیے اس کباب کو اتنا فرائی کرنا ہے، بالکل سنہرا گولڈن کرنا ہے۔ ہاں دوستو زبردست، ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی گولڈن فرائی ہوئے ہیں۔ اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए चिकन की शामी कबाब रेडी हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।